نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، آج کی ہماری یہ نشست ایک علمی اور فکری نشست ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کا شوق پیدا کیا۔ خود قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 اور 23 پارے کا 15واں رکوع ارشاد فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شخص علم کی گہرائی سے دور ہوتا ہے تو وہ پھر عجیب و غریب سوچ اور فکر کا حامل ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی معاملے میں ایک اپنی رائے بنا لیتا ہے اور کئی مرتبہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے۔ بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو انسان جب پہلی دفعہ سنتا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ ایک اپنا تاثر قائم کر لیتا ہے۔ مثلا غصہ، کسی کے متعلق اگر انسان سنے کہ وہ غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ لال ہو گیا، یا غصے میں اس نے کوئی عمل کیا، تو انسان یہ تصور قائم کرتا ہے کہ غصہ تو بری چیز ہے، غصہ تو حرام ہے، تو یہ شخص ایک جذباتی شخص ہے اور ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ کہ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے متقی لوگ ہیں۔ ان کی نظر میں وہ حدیث ہوتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ تو ان آیات اور احادیث طیبہ کو سن کر وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، وہ حرام ہے، غصہ کرنے والا شخص برا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم غور کریں تو غصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ مواقع پر غصہ اچھا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر غصہ برا ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم علماء نے اس طرح فرمائی، قرآن و حدیث کے جاننے والوں نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جو غصہ اپنے نفس کے لیے ہو اور اس غصے میں انسان شرعی نافرمانی کر جائے تو ایسا غصے کا اظہار برا ہے، لیکن اگر غصہ اللہ کی خاطر ہو، غصہ دین کے لیے ہو اور شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں غصے کا اظہار کرے، تو ایسا غصہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس بات کو علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی میں بھی لکھا، ان ابا قحافۃ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو کفر کی حالت میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت گستاخی اور بے ادبی کی، اور یہ بے ادبی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی۔
فسکہ ابو بکر ابنہ سکتن فسقط منہا علی وجہہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غصے میں جلال میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہیں اس قدر غضب آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تماچا اپنے باپ کو مارا، اور اس تماچے کی وجہ سے ابو قحافہ اپنے چہرے کے بل دور جا کر گرے. ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذکر ذلک لہ، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا. فقال اب فعلتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے ایسا کیا؟ لا تعود الیہ، آئندہ ایسا نہ کرنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب آئندہ ایسا نہ کرنا، تو بجائے اس کے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. فقال، پس آپ نے کہا والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے تو تھپڑ مارا اس لیے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر اس وقت میرے قریب تلوار ہوتی لقتلتہ تو میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا. قرآن مجید فقان حمید نے اس پر کوئی ایسی آیت کا نزول نہ فرمایا کہ اے ابو بکر کیسی باتیں کر رہے ہو کہ والدین کے سامنے تو اف کرنا منع ہے اور تم قتل کی باتیں کر رہے ہو. ایسی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، کیونکہ ان کا غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، رسول اللہ کی محبت میں تھا. بلکہ دیکھا جائے تو قرآن مجید فقان حمید کی سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کا اس موقع پر نزول ہوا جو 28ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے، اور اس آیت کریمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تعریف کی گئی. ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کریں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، یہ کوئی مروت نہ کریں گے، یہ ایسے لوگوں سے کوئی محبت کا برتاؤ نہ کریں گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، مضبوط کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جبریل امین کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ والے ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو بے شک اللہ کا گروہ، اللہ والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لفظ غصہ سنتے ہی تاثر عجیب سا بنتا ہے، لیکن ہر غصہ برا نہیں ہے. اگر غصہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو تو یہ بہت عظیم نیکی ہے. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تمام اعمال میں سب سے افضل عمل، سب سے بڑھ کر نیکی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، جلال ہو، غصہ ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو۔ ہم نے یہ سماعت کیا کہ علم کی کمی کی وجہ سے اور بات کو مکمل نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان جب ایک لفظ سنتا ہے تو فوراً ایک تاثر قائم کر لیتا ہے، اور وہ تاثر بسا اوقات غلط ہوتا ہے۔ جیسے غصے کے بارے میں ہم نے سماعت کیا کہ غصے کی دو قسمیں ہیں، لیکن انسان ہر غصے کو برا سمجھتا ہے، اور یہ تو مشہور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح لفظ بدعت، اس کے بارے میں بھی جو قرآن و حدیث کی گہرائی کو نہیں جانتا اور اقوال صالحین اور بزرگان دین، اولیاء کاملین کی تحقیقات کو وہ سمجھا نہیں ہے، تو لفظ بدعت سنتے ہی فوراً یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ بدعت انتہائی تباہ کرنے والا کام ہے، بربادی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گمراہی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، اس میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ لوگ نماز تراویح اپنے اپنے طور پر الگ الگ وہ پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو کر وہ نماز تراویح ادا کریں، ایسا وہاں پر معمول نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی ترغیب دلائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تراویح پڑھتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی جماعت آپ نے نہیں کروائی۔ صرف 3 دن ایسا ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود ہی جمع ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز تراویح جماعت سے ادا کی۔ تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دور میں مسجد نبوی شریف میں ایک امام کے پیچھے صحابہ تراویح پڑھتے ہوں اور مکمل قرآن پاک پورے رمضان کے مہینے میں ختم کیا جاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ خیال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ اچھا ہے، اور بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں ذکر ہے کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب کو، جو صحابہ میں بہت بڑے قاری تھے، انہیں امام مقرر کیا، اور تمام صحابہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک ساتھ مل کر نماز تراویح ادا کرتے۔ تو جماعت کا اہتمام کرنا اور ایک امام کے پیچھے پورا رمضان تراویح ادا کرنا، یہ ایک ایسا نیا طریقہ تھا کہ جو نہ رسول اللہ نے کیا نہ صدیق اکبر کے دور میں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع دیکھا اور تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جو الفاظ کہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ ایسی بدعت ہے جو بری نہیں بلکہ اچھی ہے۔ اس سے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نیا کام کیا جائے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے۔ اگر انسان لفظ بدعت کو نہ سمجھے تو پھر وہ ہر معاملے میں لفظ بدعت کی تکرار کرتا ہے اور ہر ایک پر وہ بدعت کے الزامات لگا دیتا ہے، حالانکہ سوچتا نہیں کہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بدعتی شخص ہے وہ تو جہنمی ہے، وہ تو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو وہ پھر ہر چھوٹے بڑے معاملات میں یہی سوال کرتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ پھر بدعت ہو گیا۔ تو اس طرح پھر بڑی عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان وہ کام کرتا ہے کہ جو دل کو جلانے والے ہیں،
ایسا ہی ایک دل سوز واقعہ آپ سماعت کریں، اور یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ ہمارے ماموں جان کسی جگہ پر وہ نماز کے لیے گئے، تو وہاں تراویح کی جماعت ہو رہی تھی۔ امام نے وہ تراویح سے پہلے جس طرح اعلان کرنا چاہیے کہ تراویح کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا، امام نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اب یہ ہوا کہ جب امام وہ نماز پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ پہ پہنچا اور اس نے سجدہ کر دیا، تو مسجد کافی وسیع تھی، کچھ لوگ امام کے قریب تھے، کچھ دور تھے، کچھ اوپر کے فلور میں۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف کیفیات میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے اور کچھ لوگ رکوع میں چلے گئے۔ اب جب امام نے دوبارہ اللہ اکبر کہا سجدے سے اٹھنے کے لیے، تو جو رکوع میں گئے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا سجدہ تلاوت رہ گیا، تو شرعی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہوئے، اور بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے، نماز توڑو نماز توڑو، تمہاری نماز ختم ہو گئی، اور ایک ہنگامہ مچ گیا۔ نماز کے بعد لوگ اس امام کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھیں، تمام مساجد میں یہ طریقہ کار ہے کہ تراویح پڑھانے والا وہ تراویح شروع کرنے سے پہلے جب 2 رکعت پڑھانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ تو آپ کو اعلان کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اعلان نہیں کیا؟ تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے غلطی ہو گئی، اب آئندہ میں اعلان کر دوں گا، میری توجہ نہ رہی۔ لیکن انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی۔ انہوں نے جواب دیا کہ سجدہ تلاوت کا اعلان بدعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے اعلان نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اعلان نہیں ہوتا، لہذا اس نے اللہ عز و جل کے حضور سجدے کے اعلان کرنے کو بدعت قرار دیا۔ گویا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا میرے دل میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر ہے کہ وہ تو اعلان نہ کریں اور میں بدعت کے گناہ عظیم میں مبتلا ہو کر جہنم کا راستہ اختیار کر لوں؟ کیونکہ بدعت تو جہنم تک لے جاتی ہے۔ یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت سجدے کا اعلان کرتی ہے، کیا مسلمانوں کی اکثریت بدعتی ہے؟ اور مزید یہ کہ بعض مقتدی رکوع میں اور کچھ سجدے میں، یہ کون سی سنت ادا ہو رہی ہے؟ خدا را کچھ غور کریں۔ اسلام اتنا تنگ نظر نہیں کہ اس کے ماننے والے خیر کے مرتکب ہوں، نیکی کریں، لوگوں میں ایک اچھائی کا اعلان کریں، پھر بھی انہیں بدعتی کہہ کر جہنم کے کنارے پہنچا دیا جائے۔ یاد رکھیے، اسلام کے اصول سے ناواقفیت ہمیں بہت پیچھے کر دے گی۔ اسلام کے اصول و قواعد کا ہمیں علم ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی غیر مسلم مثلا انگریز عیسائی اعتراض کر دے تو ہمیں جواب معلوم ہو۔ مثال کے طور پر انگریز یہ کہے کہ مسلمانوں، موجودہ قرآن پاک پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، لہذا ایسے قرآن پاک میں تلاوت درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا قرآن پاک نہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پڑھا، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ بخاری، مسلم اور دیگر حدیثوں کی کتابوں کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں یہ حدیث کی کتابیں تھیں، جبکہ تمہارے قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ جس کا نزول حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے، 9 ذی الحجہ تھی، 10 سن ہجری کو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، جس میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اے مسلمانوں، قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، مگر تمہارے اضافے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔
مسجد کے مینار و محراب، اذان سے پہلے یا بعد درود و سلام کا رواج صحابہ علیہم رضوان اور تابعین کے دور میں نہیں تھا۔ اسی طرح تمہارے بچوں کو 6 کلمے سکھائے جاتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کروائے جاتے ہیں، اور 6 کلموں کے جو نام ہیں کہ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تو ان کلموں کے نام، یہ ترتیب اور اس طریقے سے یہ تمام کام نہ حضور سے ثابت ہیں نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ یہ تمام امور اس طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کی کتاب میں اس طور پر وارد ہوئے ہیں۔ اور اب بالکل نیا کام یہ شروع کیا ہے کہ تراویح کے بعد خلاصہ تراویح بیان کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو ہر 4 رکعت سے پہلے یا 4 رکعت کے بعد خلاصہ تراویح بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے قادریہ لون جیل چورنگی کے پاس رمضان المبارک میں تراویح اس طرح ادا ہوتی ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے ترجمہ و تفسیر سماعت کرتے ہیں، اور پھر جتنا ترجمہ و تفسیر سماعت کیا ہوتا ہے اتنا ہی قرآن 4 رکعتوں میں سماعت کرتے ہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ علیہم رضوان سے بڑھ کر قرآن پاک کی محبت تمہارے دلوں میں ہے؟ بتائیے، انگریز عیسائی کے اس اعتراض کا جواب کون دے گا؟ یقیناً اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اسلام کے اصولوں کو جانا اور تنگ نظری کی قید سے آزاد ہوا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے دل میں دین اسلام کی خدمت کا جذبہ بیدار کرنا اور اسلام کے اصول و ضوابط کا جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ دین حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کا اسلامی اصول کے ذریعے اس طرح مقابلہ کریں کہ اللہ تعالی کی رضا اور دین متین کی سربلندی کا ذریعہ بن جائیں۔ واضح رہے کہ انگریز، عیسائی اور دیگر کافروں نے اسلام کے اصولوں کو سمجھے بغیر اعتراض کر دیا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ کام اسلام میں ناجائز ہے اور بدعت سیئہ ہے جسے اللہ، اس کے رسول اور شریعت نے اس طور پر منع فرمایا ہو کہ اس کے ثبوت پر کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو، اور اس کے کرنے سے سنت مٹ جائے، سنت اٹھ جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف حدیث نمبر 187 187، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، 4 جلد صفحہ نمبر 105، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنت، جب کوئی قوم بدعت کرتی ہے تو اس سے سنت مٹ جاتی ہے۔ تو بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کرتی ہے، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو دین کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نئے کام ایجاد کیے گئے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ہر کام میں ہم شرعی اصول کو دیکھیں گے کہ کیا وہ نیا کام قرآن، حدیث، اجماع، شریعت کیا اس سے ٹکرا رہا ہے، اس کے خلاف ہے، کیا یہ کام دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے موقع پر 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیجیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری شریف 2 جلد صفحہ نمبر 745 پر کتاب فضائل قرآن باب جمع قرآن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ اس کے جواب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کمال ہو گیا، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ہمارا تو ہر کام سنت ہے، ہم مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، ہمارا زمانہ تو تمام زمانوں سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، خیر القرون قرنی
کہ رسول اللہ نے فرمایا تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ بہتر ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کا ہر عمل سنت ہوتا ہے، اور یہ تو وہ زمانہ ہے جو خیر کا زمانہ ہے۔ لہذا آپ یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام نہ کیا وہ میں کیسے کروں؟ آپ کر لیجئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہوئے عرض کیا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ خیر کا پہلو ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ کام شریعت کے خلاف نہیں، خیر ہے، یہ کام شرعی اصولوں سے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے صادر ہونے والے مبارک کلمات واللہ خیر اسلامی قاعدے اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر وہ کام جس میں خیر کا پہلو ہو اور شریعت نے منع نہ کیا ہو، شریعت سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو، اس کا کرنا عین اسلام ہے۔ بہرحال روایت میں آتا ہے فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ لذلک صدری، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے سمجھاتے رہے اور اس کی خیر ہونے کے پہلو پر توجہ دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عمر، اور حضرت عمر کی جو رائے تھی وہی میری رائے ہو گئی، اور مجھے بھی حضرت عمر کی رائے پسند آ گئی۔ مختصر یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا حکم دیا، تو حضرت زید نے بھی یہی فرمایا کیف تفعلان شیئا لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں وہ کام کیسے کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ تو اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابہ ہیں، ہمارا زمانہ بہت افضل ہے، اس زمانے میں جو کام کیا جائے گا وہ سنت ہی ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا، بلکہ فرمایا فقال ابو بکر ہوا واللہ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام اللہ کی قسم خیر ہے، یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ فلم ازل اراجعہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر وعمر فقمت، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں ان سے سوالات کرتا رہا اور وہ مجھے جوابات دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صدیق اکبر اور حضرت عمر کے سینے کو کھول دیا تھا، میرے سینے کو بھی کھول دیا، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور میں قرآن جمع کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اسلام تنگ نظری سے پاک و منزہ ہے، چنانچہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اس خیر کے نئے کام کو بعد والے سر انجام دے سکتے ہیں۔ زمانے کا مبارک ہونا کام کے اچھا ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک مکان میں قید رکھا گیا اور باغیوں نے آپ پر پانی اور کھانا بند کیا۔ آپ 40 دن تک بغیر سحری اور افطار کے روزے دار رہے، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کربلا کا ہولناک واقعہ پیش آیا، سینکڑوں صحابہ علیہم رضوان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے واقعات دور صحابہ و تابعین میں ہوئے، حالانکہ یہ تمام کام درست نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی نئے کام کی بنیاد کام کی نوعیت پر موقوف ہے، نہ کہ زمانے پر۔ یعنی ہر وہ نیا کام
جو خیر اور خوبی پر مشتمل ہو اور شرعاً ممانعت نہ ہو تو ایسے کام سے کسی کو نہیں روک سکتے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ایجاد ہو جائے۔ مثلا اگر اسی زمانے میں کوئی خیر کا کام ایجاد کیا جائے اور شرعاً ممانعت نہ ہو تو اس پر انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ بعض مساجد میں اور خصوصاً باہر شریعت مسجد میں یہ معمول ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور سورہ ملک جو 29ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو رات کو ان صورتوں کو پڑھے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ گویا کہ اسے شب قدر میں عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تو بلا شبہ یہ خیر کا کام ہے، لہذا جائز اور مستحب ہے۔ اسلام کے اصول سمجھنے والے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کردہ اصول کے تحت یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی کہ یہ معیار درست نہیں کہ جو کام صحابہ علیہم رضوان نے نہ کیا ہو بعد والے سر انجام دیں تو انہیں تنزن یہ کہا جائے کہ کیا تمہارے دل اللہ کی محبت، قرآن کی محبت اور عشق رسول میں زیادہ سرشار ہیں کہ پہلے لوگوں نے یہ نیک کام نہ کیے اور بعد میں آنے والے زیادہ نیک آئے ہیں جو اس کام کو ایجاد کر رہے ہیں؟ اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو بڑی خرابی لازم آئے گی۔ سب سے پہلا اعتراض تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی پر ہوگا کہ کیا ان کے دل میں قرآن کی محبت زیادہ تھی کہ رسول اللہ نے وہ کام نہ کیا اور انہوں نے کیا؟ حضرت عمر پہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراض ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت کروائی، تو کیا رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر ان کے دل میں قرآن کی محبت اور نماز تراویح کی محبت ہے؟ اسی طرح قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگانے والا شخص حجاج بن یوسف ہے جو بڑا ظالم شخص تھا، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو یہ کام نہ کیا، حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا؟ تو کیا حجاج بن یوسف کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ قرآن کی محبت ہے؟ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کام کس نے شروع کیا، پہلے لوگوں نے کام کیا یا نہیں کیا، بلکہ شریعت کے اصول کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام کیا شریعت کے خلاف ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہو تو جس زمانے میں پایا جائے وہ غلط ہے، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو جس زمانے میں پایا جائے وہ اچھا ہے۔ اسی طرح آج کل نماز تراویح کے بعد خلاصہ تراویح بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا تابعین کے زمانے میں یہ رواج نہ تھا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آج کل کے لوگ صحابہ علیہم رضوان اور تابعین کرام سے بڑھ کر خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہیں کہ صحابہ و تابعین علیہم رضوان نے یہ کام نہ کیا اور آج کل کے لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تراویح کے بعد خلاصہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ لوگ سارے عربی تھے اور قرآن کے مفسر تھے، سب قرآن کو جانتے تھے، قرآن کا ترجمہ صحابہ کرام نے اس لیے نہیں کیا اور تابعین نے اس کا ترجمہ اس لیے عام نہیں کیا کہ عربی تو ان کی مادری زبان تھی۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں کئی ایسے ممالک فتح ہو چکے تھے جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ملک روم فتح ہو چکا تھا جس کی مادری زبان رومی تھی، ملک فارس فتح ہو چکا تھا جس کی مادری زبان فارسی تھی، اور کئی ممالک فتح ہوئے جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے 10 سال میں، حضرت عثمان غنی نے اپنے دور حکومت کے 12 سال میں، حضرت علی نے اپنے دور حکومت کے 4 سالوں میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے 20 سالوں میں، اور بعد کے تابعین بزرگوں نے بھی قرآن کا ترجمہ عام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں یہ قرآن کا ترجمہ عام کیا گیا اور صحابہ و تابعین میں تو یہ عام نہیں ہوا، لہذا یہ بدعت ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ
صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور تابعین نے اگر عام نہیں کیا تو اس سے منع بھی نہیں کیا. اور قرآن کا ترجمہ کرنا یہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. تو یہ نیا کام ضرور ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھا نیا کام ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک اچھا نیا کام ہوتا ہے جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور ایک برا نیا کام ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جو شریعت سے ٹکراتا ہے، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 صحابہ کرام کی شہادت کو دیکھا کہ وہ 700 صحابہ کرام کے جو قرآن کے حافظ تھے، تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہا کہ قرآن پاک کو آپ جمع کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ قرآن تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں تمہارے لیے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو جب دین مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اب اگر کوئی نیا کام کیا جائے گا تو یہ تو غلط ہو جائے گا، لہذا میں یہ مطالبہ نہ کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں سوچا، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اصول اور قوانین مکمل ہو گئے. اب کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جائے تو اسے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت اور دین کے اصول کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، اس کے مخالف ہے. اگر وہ دین کے خلاف ہوگا، شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہوگا تو یہ نیا کام بدعت سیئہ ہوگا، ورنہ یہ بدعت حسنہ ہے. اگر انسان اس تفصیل کو نہ سمجھے تو پھر معلوم ہے کیا نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے. دیکھیں، نماز نفل پڑھنا ایک اچھی چیز ہے اور نماز نفل سے روکنا بری چیز ہے، لیکن اگر اس معنی کو نہ سمجھا جائے اور بدعت کے مفہوم پر غور نہ کیا جائے تو نتیجہ کس قدر الٹا ہو جاتا ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہونے لگے کہ انسان جب سنتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں ریاض الجنہ میں مسجد نبوی شریف میں نوافل ادا کر رہا تھا. ہر 2 رکعات کے بعد دعا کرتا، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتا، پھر دعا کرتا، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتا. تو ایک متوع وہ ان کے قریب آیا اور ان سے کہنے لگا، اے شہزا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہذہ بدع حرام ممنوع، یہ تو حرام ہے، بدعت ہے، ممنوع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا لماذا، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں کر کے نفل نماز پڑھی ہے اور دعائیں مانگی ہیں؟ لہذا اس موقع پر نفل پڑھنا، دعا مانگنا، یہ سب بدعت اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ نے دیکھا کہ انسان جب دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا تو اچھائی اس کی نظر میں برائی ہو جاتی ہے اور برائی اچھائی ہو جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. تو وہ جو اسے نماز سے اور دعا سے روک رہا تھا وہ اسے عین اسلام سمجھ رہا تھا. شیطان اسے ورگلا رہا تھا کہ تو بدعت سے روکنے والا ہے، آگے بڑھ سے روک دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، 40 دن آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ پر پانی بند کیا گیا، اور جن باغیوں نے آپ پر حملہ کیا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ کام کیے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے، لہذا حضرت عثمان غنی بدعت سیاح کرنے والے ہیں، بدعتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. گمراہی کو انسان ہدایت سمجھ لے اور ہدایت کو گمراہی سمجھ لے تو یہی غلط عقیدہ ہے، اور غلط عقیدہ ہونا یہ سب سے بڑی بدعت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت سے سرشار تھے. وہ رسول اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے،
وہ ہر وقت رسول اللہ کی شان بیان کرتے، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے۔ جب رسول اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم سے ہٹ جائے اور تعظیم و توقیر رسول اللہ کی نہ کرے، بزرگان دین کے نقش قدم سے ہٹ جائے اور رسول اللہ کی خوبیاں اور آپ کی شان بیان کرنے کے بجائے معاذ اللہ وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ رسول اللہ کے عیب تلاش کرے، وہ ذات جو اللہ نے مخلوق میں بے عیب پیدا فرمائی، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، رسولوں سے افضل ہیں، اس ذات کے اندر وہ عیب تلاش کرے، کیا ایک امتی کو یہ زیب دیتا ہے؟ یہی بدعت ہے اور یہی عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، یہی سب سے بری بدعت ہے، اور ایسا ہی بدعتی یقیناً جہنمی ہے، خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور جو اس کی پیروی کرے وہ اسے بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو بہت کثرت سے عبادت کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُمْ اجْتِهَادًا جِبَاهُهُمْ قُرْحَةٌ مِنَ السُّجُودِ۔ اس قدر یہ لوگ کثرت سے عبادت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کرنے والی قوم میں نے نہیں دیکھی، ان کی پیشانیاں سجدے کر کر کے زخمی ہو گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر شرک کا الزام لگا دیا، قرآن مجید فرقان حمید کے اصول کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ اس واقعے کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت اور کیسٹ شرک کی حقیقت میں سماعت کریں۔ بتانا ہی مقصود ہے کہ سب سے بری بدعت وہ غلط عقیدہ ہے کہ جب انسان غلط عقیدے کا حامل ہو جاتا ہے اور غلطی پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے اور مسلمانوں پر وہ شرک یا بدعت کا بلا وجہ الزام لگاتا ہے تو وہ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو شرک سے پاک تھے، لیکن خارجیوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھا نہیں اور وہ صحابہ کرام کو مشرک سمجھنے لگے، حالانکہ بخاری شریف کتاب الرقاق حدیث نمبر 6426 میں ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کے علاوہ 5 جگہ پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بے شک اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ خارجیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دین کی گہرائی کو نہ سمجھا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف کتاب استتابۃ المرتدین میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِغَارَ خَلْقِ اللَّهِ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگاتے تھے، ایسے لوگوں کو مخلوق میں سب سے بدتر اور شریر تصور کرتے تھے۔ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں، گویا کہ مشرکوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو وہ صالحین پر چسپا کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کس قدر نماز پڑھتے تھے اور کس قدر بظاہر قرآن پڑھتے تھے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 6931 میں ارشاد ہے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ جو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقہم، اور وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کو وہ سمجھے نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں پر شرک اور بدعت کا بلا وجہ الزام لگانا یقیناً یہی بہت بڑی بدعت ہے۔ جو مسلمان پر کفر و شرک کا الزام لگاتا ہے تو یہ کفر و شرک اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کا نور اس کے چہرے پر ہوگا، اسلام اس کی چادر ہوگی، مگر وہ قرآن کے نور سے اور اسلام کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا الزام لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مشرک کون ہوگا؟ فرمایا یہ اسلام جس کی چادر ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے، وہ گمراہ ہوگا، اور شرک کا الزام گویا کہ اسی کی طرف لوٹ رہا ہوگا۔ ہر نئے کام کو برا سمجھنا، گمراہی قرار دینا، اصول شریعت کو نہ سمجھنا اور مسلمانوں پر بلا وجہ شرک کا اور بدعت کا الزام لگانا، یقیناً یہی بدعت مذمومہ اور یہی بدعت سیئہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے لوگوں سے کہ جن کے عقائد خراب ہوتے اور وہ بدعتی ہوتے، ان سے بہت اجتناب فرماتے۔ حدیث پاک میں ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 1252، ابن ماجہ حدیث نمبر 1250، ابو داؤد حدیث نمبر 4613، مشکات المصابی کتاب الایمان باب الایمان بالقدر الفصل الثالث، عن نافع رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى ابن عمر۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، ان فلانا یقرئ علیک السلام، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ فقال انه بلغنی انه قد احدث، اب نے فرمایا مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے۔ فإن كان قد احدث، اگر واقعی وہ بدعتی ہو گیا ہو، فلا تقرئه مني السلام، تو تم میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يكون في امتی او في هذه الامة خسف ومسخ او قذف في اہل القدر، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ دیکھا آپ نے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے بدعقیدہ ہیں، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بدعتی قرار دیا۔ اصل جو بدعت ہے، جو سب سے بری بدعت ہے، وہ غلط عقیدہ ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4691، اور یہی حدیث ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں بھی ہے، ان مریدو فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن ماتوا فلا تشہدوہم، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا، من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی شخص کی تعظیم کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کو مٹانے میں تعاون کیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ اور ارشاد فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 2697، اور یہ حدیث مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا کام یا عقیدہ بنایا، فی امرنا، ہمارے دین کے معاملات میں، ما لیس منہ، کہ وہ دین میں سے نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ ایسا عقیدے والا شخص وہ لانتی ہے، جہنمی ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ من احدث کے بعد فی امرنا ھذا فرمایا کہ جو ہمارے دینی معاملات میں کوئی نیا کام کرے یا عقیدہ بنائے، ما لیس منہ، جو دین کے اصول کے مطابق نہ ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ جس بدعت کی برائی بیان کی جاتی ہے وہ غلط عقائد ہیں اور وہ غلط اعمال ہیں کہ جو دین کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف حدیث نمبر 867 میں ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد،
اور بہترین رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام معاملات میں سب سے بری چیز وہ ایسے نئے کام ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ اس حدیث کل بدعت ضلالہ کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور علامہ نووی یہ وہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں کہ عرب و عجم میں ان کی حدیث کی کتابیں اور حدیث کی شرح مستند مانی جاتی ہے، اور آپ عرب و عجم کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کل بدعت ضلالہ جو ہے یہ عام مخصوص ہے، یعنی یہاں مراد بدعت سے وہ نیا کام ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہاں پر یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ اس ساری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بدعت سیئہ صرف معاملات میں نہیں ہوتی بلکہ عقائد میں بھی ہوتی ہے، اور سب سے بری بدعت جو ہے وہ غلط عقائد اور غلط نظریات ہیں۔ ہم نے الحمدللہ شروع میں ایک مثال سماعت کی تھی کہ غصہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اسی طرح بدعت یعنی نیا کام حسنہ اچھا ہوتا ہے، اور کبھی وہ مذمومہ سیئہ ضلالہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو امام بیہقی جو عظیم محدث ہیں اور یہ بھی عرب و عجم کے امام ہیں، وہ روى البیہقی باسنادہ فی مناقب الشافعی عن الشافعی، حضرت امام بیہقی امام شافعی علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے جو عظیم بزرگ ہیں جن کا مقام و مرتبہ روز روشن کی طرح روشن ہے، آپ فرماتے ہیں المحدثات من الامور دربان، معاملات میں نئی نئی چیزیں اور نئے نئے کام ان کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے احدث مما یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا، ایک نیا کام وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب اللہ کے مخالف ہوتا ہے، یا رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہوتا ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال اور ان کے اعمال کے خلاف ہوتا ہے، او اجماعاً، یا اجماع کے خلاف ہوتا ہے، یعنی وہ نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو۔ فہذہ البدعۃ الضلالہ، تو یہ بدعت ضلالہ ہے، یہ وہ نیا کام ہے جو گمراہی والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ وثانیۃ ما احدث من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من العلماء، اور فرماتے ہیں دوسرا وہ کام ہوتا ہے کہ جو شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے لیکن نیا کام ہوتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٌ، تو یہ وہ نیا کام ہے کہ جو برا نہیں ہے، غیر مذمومہ ہے، جس کی برائی نہیں بیان کی جاتی بلکہ وہ تو اچھا کام ہے۔ وقد قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی قیام شہر رمضان نعمت البدعۃ هذه، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک میں جو تراویح کی جماعت قائم کی، اس کے متعلق آپ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، یعنی انہا محدثۃ لم تکن واذا كانت لیس فیہا رد، یعنی تراویح کی جماعت قائم کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جو نیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، مگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت کے خلاف ہو، لہذا یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ جو تعریف اور بدعت کی دو تقسیمیں امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کی روشنی میں بیان کی گئی، اسی مفہوم کو کئی علماء نے، محدثین، مفسرین اور محققین نے بیان کیا۔ علامہ ابن اثیر ہوں، صدیوں پرانے محدث مکہ مکرمہ علی قاری ہوں، مدرس مدینہ منورہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں کہ جنہیں ایک روایت کے مطابق روزانہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی، علامہ شامی، شارح بخاری ابن حجر اور شارح بخاری علامہ عینی، اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ کہ جن کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے بیداری میں 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا۔ تمام بڑے بڑے محدثین نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس لفظ بدعت کو دو معنی میں استعمال کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا
کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کو اچھی بدعت قرار دیا۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الحج میں اور بخاری کتاب العمرہ میں حدیث پاک ہے کہ حضرت مجاہد اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد نبوی شریف میں آئے۔ چاش کی نماز کا وقت تھا۔ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ٹیک لگا کر جلوہ افروز ہیں، والناس یصلون الضحى فی المسجد، اور لوگ مسجد نبوی شریف میں چاش کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فسألناہ عن صلاتہم، حضرت مجاہد اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے اس چاش کی نماز کے بارے میں، فقال بدعۃ، تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ چاش کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ کس چیز کو آپ نے بدعت قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں چاش کی نماز ادا کیا کرتے، صحابہ و تابعین مسجد نبوی شریف میں جمع ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں جمع ہو کر وہ نماز چاش ادا کر رہے ہیں۔ مسجد میں جمع ہو کر نماز چاش کا ادا کرنا حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے بدعت قرار دیا، اور آپ اسے بدعت سیئہ نہیں سمجھ رہے تھے، ورنہ آپ لوگوں کو روکتے۔ بلکہ شارح بخاری ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری فی شرح البخاری تیسری جلد صفحہ نمبر 52 پر، اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 7775 میں آپ نے یہی روایت اس طرح لکھی، بدعۃ و نعمت البدع، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ بدعت ہے، اور یہ بری بدعت نہیں بلکہ اچھی بدعت ہے۔ پھر یہ بات واضح ہوئی کہ بدعت لفظ جو ہے یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھی بدعت کے لیے بھی اور بری بدعت کے لیے بھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی کام ایسے ایجاد کیے اور صالحین نے ایسے کام کیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے، شہید کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کافروں نے آپ کو اس چیز کی اجازت دی تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا کی، اور پھر ان کافروں سے کہا میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں 2 رکعت نفل بڑی طویل پڑھوں، لیکن پھر یہ خیال کیا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے مختصر پڑھی۔ محدثین نے یہ لکھا کہ شہادت کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنا نیا کام ہے جو آپ نے ایجاد کیا، جو رسول اللہ و دیگر صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے۔ صحابہ نے بھی تو حدیثیں لکھی ہیں، اور دیگر بزرگوں نے، تابعین نے بھی تو حدیثیں لکھی ہیں، لیکن کوئی حضرت امام بخاری پر یہ اعتراض تو نہیں کر سکتا کہ کیا آپ کے دل میں صحابہ کرام سے بڑھ کر حدیث کی محبت ہے کہ وہ تو حدیث لکھنے کے لیے غسل کریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں، انہوں نے تو اس کا التزام نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ نیا کام کہاں سے کر لیا؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ یہ نیا کام جو ہے شریعت کے خلاف نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور امام ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمہ نے قوت القلوب میں دوسری جلد صفحہ نمبر 327 پر لکھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ایجاد ہوئی۔ اب بتائیے، پیٹ بھر کر کھانا یہ بدعت مباحہ ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو یہ حرام، گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلی بدعت جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانے کی ایجاد ہوئی، تو کیا اب جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہم اسے گمراہ، بدعتی، جہنمی کہیں گے؟ بعض علماء نے بدعت کی 3 قسمیں کی، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ، تیسری بدعت مباحہ، کہ جس کے کرنے نہ کرنے کی دونوں سمتیں برابر ہوں، کرو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک۔ تو پیٹ بھر کے کھانا یہ بدعت مباحہ میں شمار کیا گیا۔ اور بعض علماء نے بدعت حسنہ کی مزید 2 قسمیں کی۔ بدعت حسنہ میں ایک واجبہ ہوتی ہے، جیسے
کافروں سے مناظرہ کرنے کے لیے علم کلام کو وضع کرنا اور دیگر اس طرح کے کام. اور دوسری بدعت حسنہ مستحبہ ہوتی ہے، اور بدعت سیئہ کی بھی انہوں نے دو قسمیں کی، ایک محرمہ کہ جس کا کرنا حرام ہے، اور ایک مکروہہ کہ جس کا کرنا مکروہ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو عمل ہوں، اس میں سے ایک بدعت حسنہ ہو اور دوسرا عمل جو نیا ہو وہ بدعت سیئہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمل ہو لیکن دو طریقوں سے کیا جائے. اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر شریعت کے خلاف کیا جائے تو وہ بدعت سیئہ بن جائے. جیسے تبلیغ دین تو حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے، لیکن تبلیغ دین کے نئے نئے طریقے، مثلا ایک مخصوص تاریخ پر لوگوں کو جمع کرنا. اسی طرح باہر شریعت مسجد میں ایک پروگرام سردیوں میں شروع ہوتا ہے جو تقریباً 4.5 مہینے تک جاری رہتا ہے. فجر کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے کے لیے قرآن کا درس ہوتا ہے. ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کیے جاتے ہیں، اور لوگ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سمجھ کے ختم کرتے ہیں. اور اس کا نام پربہار زندگی پروگرام اور خوشگوار زندگی پروگرام رکھا جاتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور صالحین سے یہ طریقہ ثابت تو نہیں، لیکن چونکہ تبلیغ ثابت ہے اور تبلیغ جس طرح بھی کی جائے شریعت کے اصول کے مطابق ہو تو وہ بالکل جائز ہے. تو اگر شریعت کے اصول کے مطابق کی جائے اور کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے تو یہ نئے انداز میں تبلیغ کا کام کرنا یہ بدعت حسنہ ہے. اور اگر اس طرح تبلیغ کی جائے کہ عورتیں ساڑیاں پہن کر بیٹھی ہوں، بے پردہ عورتوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہو، مرد بھی بیٹھے ہوں، مردوں عورتوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، بیان کرنے والے کے درمیان بھی پردہ نہ ہو، تالیاں بج رہی ہوں اور بار بار ڈھول بجایا جا رہا ہو، موسیقی بجائی جا رہی ہو، اور کوئی کہے کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ جو خرافات ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں یہ سارے کام بدعت سیئہ ہیں. اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرنا. اگر محفل منعقد کی جائے، اس میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، مناجات پڑھی جائے، نعتیں پڑھی جائیں، درس قرآن درس حدیث ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ کی شان، آپ کے معجزات، آپ کی کمالات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ظہور پذیر ہونے والے معجزات کا بیان ہو، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو بیان کیا جائے، آخر میں دعا مانگی جائے، صلاۃ و سلام ہو. یہ پورا عمل یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمانوں کے دلوں میں بڑھانا یہ شریعت کو بہت پسندیدہ ہے. تو یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. یہ انداز اگر نیا بھی ہو تو شریعت کے خلاف نہیں، لہذا یہ بدعت حسنہ ہے. لیکن اگر میلاد کی محفل میں نعتیں اس انداز میں پڑھی جائیں کہ میوزیکل نعتیں ہوں، آلات موسیقی پر نعتیں ہوں، عورتیں نعتیں پڑھنے والی ہوں اور ان کی آواز نامحرم مردوں تک جا رہی ہو، تو عورت کی جو ترنم والی آواز ہے وہ نامحرم مردوں کی طرف نہیں جانی چاہیے. بجلی کی چوری کی جائے یا اس طرح محفل میلاد منعقد کی جائے، زور زور سے اسپیکر پر اس طرح نعتیں پڑھی جائیں کہ بیماروں کو تکلیف ہو، بوڑھوں کو تکلیف ہو، تو یہ سارے عمل غلط ہیں، اور جو گناہ ہے اسے ہم بدعت سیئہ کہیں گے، اور ایسی محفل ہم منعقد نہیں کریں گے کہ جس میں گناہ کیے جائیں. اسی طرح عرس کا مقصد اللہ والوں کی یاد کرنا، اللہ والوں کو ایصال ثواب کرنا. ایک مخصوص تاریخ پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور تاریخ کا تعین کرنا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے. اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب عظمت قرآن باہر شریعت مسجد سے آپ حاصل کریں. تو تاریخ کا تعین کرنا بھی شریعت سے ثابت ہے. اس تاریخ میں لوگ جمع ہوں اور اللہ والوں کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، دعائیں مانگیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہیروئن، چرس اور بھنگ کا کاروبار ہو رہا ہو، میلے لگے ہوئے ہوں، ناچ ہو رہا ہو، عورتوں اور مردوں کا مخلوط انتظام ہو، ڈھول اور باجوں پر لوگ ادھم مچا رہے ہوں،
یا مزار پر سجدہ کیا جا رہا ہو، یا مزار کے سامنے رکوع کیا جا رہا ہو، یا مزار کا طواف کیا جا رہا ہو، تو یہ سب منع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قانون یہ ہے کہ ہم کام دیکھیں گے، زمانے کا اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کوئی کام ہو یا اس کے بعد ہو، ہر وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا شریعت کے اصول کے مطابق ہے کام۔ اسی طرح کرنے والا وہ نیک شخص ہو یا بد شخص ہو، ہم اسے نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم سن چکے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن پر زبر زیر پیش لگائے، بڑا ظالم شخص تھا، بڑا سفاک تھا، مگر اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف نہیں تھا، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس عمل کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرتے تھے، اور یہ بدعتی لوگ تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب جمعے کی نماز ہوتی تو وقت کا بادشاہ جمعہ پڑھاتا یا شہر کا گورنر وہ جمعہ پڑھاتا۔ حجاج بن یوسف جب جمعہ پڑھاتا تو صحابہ کرام کو بڑی مشکل ہوتی۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان گھر میں وہ ظہر کی نماز ادا کر لیتے، کیونکہ اس زمانے میں دوسرے جمعے کا اہتمام کرنے کی کسی کو اجازت نہ تھی، اور بعض صحابہ کرام کہ جنہیں جان سے مارنے کی دھمکی ہوتی تو مجبوراً وہ جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے۔ بڑا ہجوم ہوتا، پورا شہر جمع ہوتا، اور حجاج بن یوسف بڑے لشکر کے ساتھ، جاہ جلال کے ساتھ آتا، مگر وہ صحابہ اپنی نماز ظہر پہلے ہی ادا فرما لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کتنا ہی بڑا لشکر ہو، کتنا ہی بڑا مجمع ہو، کتنی ہی بڑی جماعت ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا اس کو جاتا ہے، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا ہی جاتا ہے کہ نماز پڑھانے والے کا عقیدہ درست ہے، کہیں وہ بدعتی تو نہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ حجاج بن یوسف اس قدر ظالم شخص تھا کہ بزرگان دین اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس نے قرآن پاک پر جب زبر زیر پیش لگائے تو صحابہ کرام اور تابعین اور بزرگان دین نے اس کے عمل کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ برا تھا لیکن اس کا یہ عمل جو ہے یہ بدعت حسنہ میں شمار ہوتا تھا، تو بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے لے لیا۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے بارے میں اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو تو امام المحدثین شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کے اس اصول پر وہ غور کرے کہ آپ اصول مرتب فرماتے ہیں اور شریعت کا آپ نے ایک لا، ایک قانون بیان کیا، فرمایا الفعل یدل علی الجوازی۔ رسول اللہ یا صحابہ یا بزرگان دین نے کوئی کام کیا تو یہ کام کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے، وعدم الفعل لا يدل علی المنع، اور اگر رسول اللہ، صحابہ، بزرگان دین نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں، اور بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ کی تقسیم اس انداز میں فرماتے ہیں کہ والبدعۃ ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فہی حسنۃ، اگر کوئی نیا کام ایسی چیز کے نیچے داخل ہو کہ جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ نیا کام اچھا ہے، وہ اچھی بدعت ہے۔ جیسے بزرگان دین کی تعظیم، ان کی یاد منانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بڑھانے کی کوشش کرنا، تبلیغ دین کرنا، یہ سب شریعت سے ثابت ہے، اس کی خوبی شریعت سے ثابت ہے۔ اگر اس کے تحت کوئی کام ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فَهِيَ مُسْتَقْبِحَةٌ، اور اگر وہ نیا کام کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شریعت سے ثابت ہے تو وہ نیا کام برا ہے، وہ بدعت سیئہ ہے۔ جیسے مزار کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا،
ایسی محفل منعقد کرنا کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو، میوزیکل آلات کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ایسے کام ہیں جن کی برائی شریعت سے ثابت ہے، تو یہ کام برے ہیں اور اسے بدعت سیئہ کہیں گے۔ وَإِلَّا فَمِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، اور اگر کوئی کام نہ بدعت حسنہ بن رہا ہو اور نہ ہی بدعت سیئہ، تو پھر وہ کام مباح ہوگا۔ یہ اصول شارح بخاری علیہ رحمہ بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس اصول کو بھی نہ سمجھ سکے اور اس کی یہ ضد ہو کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ کے بعد اور تابعین کے بعد جو بھی نیا کام کیا جائے گا وہ بدعت سیئہ ہے، تو پھر اس کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے کے بعد پوری دنیا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اور وہ دعا مادری زبان میں کی جاتی ہے، جیسے پاکستان میں اردو میں دعا کی جاتی ہے، بعض علاقوں میں مختلف زبانوں میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کے خطبے کے بعد اس طرح دعا کرنا نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، مگر اس کے باوجود پوری دنیا میں یہ کام اکثر مساجد میں اور عیدگاہوں میں کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر بات پر بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا اور پوچھنے والا انہی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے سوال کیا اور فتاوی کی کتاب میں یہ سوال اور جواب موجود ہے۔ اس نے کہا کہ عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو مختلف زبانوں میں مادری زبان میں دعا کی جاتی ہے، کیا یہ حضور و صحابہ سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ بات تو درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین سے عید کی نماز کے خطبے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، مگر پھر انہوں نے شریعت کے اصول بیان کیے اور لکھا کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین اگر کوئی عمل نہ کریں تو نہ کرنا یہ حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ پھر انہوں نے دعا کے فضائل بیان کیے اور نماز کے بعد دعا کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کی، اور کہا کہ جب دعا کی اتنی فضیلت ہے اور جب ہمیں منع بھی نہیں کیا گیا تو پھر دعا کرنے میں کیا حرج ہے، لہذا یہ کوئی برا نیا کام نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کہ انسان جب اپنی بات آتی ہے تو شرعی اصول لے آتا ہے، اور جب رسول اللہ کی تعظیم، اللہ والوں کی محبت کی بات آتی ہے تو شرعی اصول جاننے کے باوجود وہ ان اصولوں کی طرف توجہ نہیں دیتا اور لوگوں کو تعظیم مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے، اللہ والوں کی محبت سے دور کرنے کے لیے فوراً فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، وہ قوی ہے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کی میت پڑی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ حدیث پاک میں واضح طور پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو پھر خاص اس میت کے لیے دعا کرو۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اسے تمہاری دعا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایتیں موجود ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، امام ابن ابی شیبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو نماز جنازہ ختم ہو چکی تھی، لوگ دعا کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، رک جاؤ، میں نماز جنازہ میں تو شریک نہ ہو سکا، اب مجھے دعا میں شریک ہونے دو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل لکھا کہ آپ نماز جنازہ کے بعد جب میت کے لیے دعا کرتے تو جنازے کے بالکل قریب آ جاتے، اسی لیے سنت یہ ہے کہ جنازے کے بعد جب دعا کی جائے تو صفیں توڑ دی جائیں اور سب جنازے کے قریب آ جائیں اور پھر دعا کریں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت و تعظیم سے اور اللہ والوں کی محبت سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا میں اللہ کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو
اللہ کے حضور اس کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جاتی، اور لوگ اسے بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں تنگ نظری ہے، اور یہ تنگ نظری کا وبال ہے۔ اسی لیے اس بیان کا عنوان رکھا گیا، بدعت کی حقیقت اور تنگ نظری کا وبال۔ اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے، اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، وسعتیں ہیں، شریعت کے اصول بیان کر دیے گئے۔ اب شریعت کے اصول کے مطابق جو کام کیا جائے، چاہے جس دور میں کیا جائے، وہ صحیح ہے، اور شریعت کے اصول کے خلاف کوئی کام کیا جائے، چاہے جس دور میں کیا جائے، وہ بدعت سیئہ ہے، وہ گمراہی والا کام ہے۔ خود قرآن پاک میں اس دین کی وسعتوں کا ذکر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے دین کے معاملات میں تم پر کوئی تنگی نہ رکھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر دشواری اور تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف کرنا، آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کا یہ اصول بھی یاد رہے کہ شریعت نے اگر منع نہ کیا ہو تو کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تم اپنی مرضی سے اپنی زبانیں چلاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَغُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفتغون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول بھی یاد رہے کہ شریعت نے جس چیز سے منع کیا وہ حرام ہے، جس چیز کا حکم دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کا ذکر شریعت نے نہیں کیا اسے ہم حرام نہیں کہہ سکتے، وہ بھی حلال ہے، جائز ہے، اور اسے ہمارے لیے معاف رکھا گیا۔ جامع ترمذی ابواب اللباس میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، وما سکت عنہ، اور جس کے بارے میں سکوت فرمایا، ذکر نہ فرمایا، فہو مما عفا عنہ، تو یہ اس سے ہے کہ جس سے اللہ نے درگزر کیا، یعنی تمہارے لیے معاف ہے، اگر کرو تو تمہاری مرضی، نہ کرو تو تمہاری مرضی، اس میں تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی۔ علماء کرام نے انہی احادیث و قرآن کی آیتوں سے ایک اصول مرتب کیا اور فرمایا، فیہ ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ، مرقات جلد اول صفحہ نمبر 263 پر، تفسیر کبیر، تفسیر بیداوی، تفسیر احمدی، فتاوی شامی اور دیگر کئی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے کہ قاعدہ اصلیہ یہ ہے کہ فی نفسی ہر چیز جائز ہے جب تک کہ شریعت حرام قرار نہ دے، تو جائز کا ثبوت نہیں مانگا جاتا۔ اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو وہ ثابت کرے کہ اللہ نے کہاں ناجائز قرار دیا، رسول اللہ نے کہاں اسے حرام قرار دیا۔ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں حرام کی فہرست ہے، ناجائز کی فہرست ہے، ناپاک کی فہرست ہے، لیکن حلال چیزوں کی فہرست نہیں بیان کی گئی، جائز اور پاک چیزوں کی فہرست نہیں بیان کی گئی، بلکہ بتا دیا گیا کہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا، ان حرام، ناجائز اور ناپاک چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جائز ہیں، پاک ہیں۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید نے حرام عورتوں کا ذکر کیا، اور سورہ نساء آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بھانجیاں، اور دیگر عورتوں کی فہرست بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے سورہ
نساء کی آیت نمبر 24 میں فرما دیا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئیں، یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ حرام کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ اصول بھی آپ سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے صالح مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا۔ غرض بدعت کی دو قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ جب ہم نے بدعت کی دو قسموں کو سمجھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہم ان قسموں کو اچھی طرح اپنے ذہن پر واضح کرتے ہیں کہ مسلم شریف کتاب العلم حدیث نمبر 4830 اور اسی مفہوم کی حدیث مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں، ترمذی کتاب العلم، نسائی کتاب الزکوٰۃ، ابن ماجہ کتاب المقدمہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں 4 جگہ پر اور دارمی میں کتاب المقدمہ میں 2 جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نئے کام کا اور برے نئے کام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو برا نیا کام ایجاد کرے گا اس کے لیے گناہ ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک عمل کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اور اچھا نیا کام ایجاد کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا من سن فی الاسلامی سنتن حسنتن، جو اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرے جو کہ اچھا ہو، فعمل بها بعدہ، اور ایسا طریقہ ایجاد کرے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کیا جائے بعد میں، کتب لہ مثل اجر من عمل بها، تو جتنے اس کے بعد عمل کریں گے تمام عمل کرنے والوں کے عمل کا ثواب نیا کام ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ولا ينقص من اجورهم شیء، اور عمل کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اسی اصول کے تحت بزرگان دین نئے نئے کام جو شریعت کے اصولوں کے مطابق تھے ایجاد کرتے رہے اور آج تک یہ نئے نئے کام جاری و ساری ہیں۔ مثلا صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں فارس، روم اور یہ کئی ممالک فتح ہوئے، مگر جمعے کا خطبہ عربی میں ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے سے پہلے کوئی مادری زبان میں واعظ نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا اور آج پوری دنیا میں وہ ممالک کے جن کی زبان عربی نہیں، عربی میں خطبہ دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اردو میں یا جو بھی مادری زبان ہو اس میں واعظ کرتے ہیں۔ یہ کام نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، مگر یہ کام ہے تو نیا، مگر اچھا کام ہے، شریعت کے اصول کے مطابق ہے، اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر یوم فرقان منایا جاتا ہے 17 رمضان المبارک، کہ وہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ یوم صدیق، یوم فاروق، یوم عثمان، یوم حیدر، یوم امیر معاویہ منایا جاتا ہے۔ کہیں جلسہ سیرت النبی ہوتا ہے، کہیں محفل میلاد مصطفیٰ، کہیں محسن انسانیت کانفرنس، تو کہیں کسی اور نام سے جلسہ، کسی اور نام سے دین کا پروگرام، کہیں نور قرآن نشست، کہیں خوشگوار زندگی پروگرام، کہیں پربہار زندگی پروگرام۔ رمضان المبارک میں جو خلاصہ تراویح بیان ہوتا ہے قادریہ لون میں جیل چورنگی کے پاس، اس پروگرام کا نام رکھا جاتا ہے یادگار رمضان پروگرام۔ سال میں ایک دفعہ ربیع الثانی کے مہینے میں نور قرآن کانفرنس ہوتی ہے، جس میں پورے ملک سے علماء و مشائخ تشریف لاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں قرآن سمجھنے کا ذوق و شوق بیدار ہو۔ تو یہ سارے کام نئے ہیں۔ اس انداز میں دین کا کام کرنا، اس انداز میں یوم منانا، اس انداز میں وعظ کرنا صحابہ کرام سے، رسول اللہ سے ثابت نہیں، مگر چونکہ یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں، رسول اللہ اور صحابہ نے منع بھی نہیں کیا، لہذا یہ بالکل درست ہے۔ ایک سال میں ایسا اجتماع بھی ہوتا ہے جو بالکل مخصوص تاریخ میں ہوتا ہے، نومبر میں، اور پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ بتائیے کیا صحابہ کرام نے، تابعین نے، بزرگان دین نے حج کے علاوہ کوئی سالانہ اجتماع کیا؟ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر ہمارے دل میں دین کی تڑپ ہے؟ اسی طرح
سیرت النبی کانفرنس کے بڑے جلسے ربیع الاول کے مہینے میں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی میسج بنا لے اس کا اور کہے کہ اے یوم صدیق، یوم فاروق، یوم عثمان، یوم حیدر منانے والوں، اے یوم فرقان منانے والوں، اے جمعے کی نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے اردو میں یا دیگر مادری زبانوں میں واز کرنے والوں، اے سال میں ایک سالانہ اجتماع کرنے والوں، یا ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کانفرنسیں کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں 63 مرتبہ ربیع الاول آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا. فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 مرتبہ، حضرت علی کے دور میں 4 مرتبہ، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 20 مرتبہ. تو اس طرح اور دیگر صحابہ کرام کے نام یاد ہوں، مثلا بدر کے 313 صحابہ کرام کے نام ہو، ہر نام کے آگے ہم کہہ دیں کہ کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ جب انہوں نے کام نہیں کیا تو کیا رسول اللہ کی محبت، سیرت کی محبت، دین کی محبت، صدیق اکبر کی محبت، یوم فرقان کی محبت، دین کی تبلیغ کا جذبہ تم میں زیادہ ہے یا ان لوگوں میں زیادہ تھا؟ تو یہ چیزیں ہرگز مناسب نہیں. یہ ایسا ہی شخص کرے گا کہ جس نے دین کے اصول کو نہ سمجھا. اور مقصد یہ بھی نہیں کہ میسج بنایا جائے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد آباد ہو جائیں، درس قرآن عام ہو جائے، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بدعت کے بارے میں غلط تاثرات قائم کر دیے، تو مجبوراً یہ باتیں کرنی پڑیں. ورنہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین کے قریب کیا جائے، یہود و نصارہ کے خلاف ان کو تیار کیا جائے، دشمنان اسلام کے خلاف ان کو مضبوط کیا جائے. تہجد کی فضائل بیان ہو، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بیان ہو، توبہ میں کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کا بیان ہو. ہم موت سے غافل کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں میں بے راہ روی کیوں ہے؟ دشمنیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ نفرتیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ بڑوں کا ادب کیوں نہیں؟ چھوٹوں پر شفقت کیوں نہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کیوں ادا نہیں کیے جاتے؟ لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ مختصر زندگی قول و فعل کے تضاد سے کب پاک ہوگی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر لیکچر ہوں، اس پر بیانات ہوں، اور مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے خلاف تیار کیا جائے. ہم نمازوں کی پابندی کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، اتنی کثرت سے پڑھیں کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو درود والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیار فرمائیں گے. اور روایت میں آیا کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکتیں اسے بھی ملتی ہیں، اس کی اولاد کو بھی ملتی ہیں، اولاد کی اولاد تک یہ برکتیں جاری رہتی ہیں. روایت میں یہ ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جس گھر میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں بلائیں نازل نہیں ہوتی. جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی اور شرعی اصول بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور رسول اللہ کی محبت سے ہمارا دل روشن و منور ہو جائے گا. ایک کیسٹ باہر شریعت مسجد بہادرآباد سے اب ضرور حاصل کریں، جس کا عنوان ہے آپ کا گھرانہ جنتی ہو سکتا ہے. اس کیسٹ میں درود و سلام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے فضائل ہیں کہ انشاءاللہ آپ گھر والوں کو جمع کر کے سنائیں گے تو گھر کا ہر فرد نماز کا پابند ہو جائے گا، درود و سلام کی کثرت کرنے والا ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا. اے کریم مالک، ہمیں خود بھی اس کیسٹ کو سننے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما. اس کے علاوہ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. الحمد سے لے کر والناس تک مسلمان ترجمہ سنے، تفسیر سماعت کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں وہ قرآن کے نور کی برکتوں سے دور ہو جائیں. الحمدللہ 2 سیڑھیوں پر مشتمل پورے قرآن کا ترجمہ و تفسیر آسان انداز میں موجود ہے، یا باہر شریعت مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک عاجزانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اگر ہو سکے تو 20 منٹ 25 منٹ کے لیے جمع کریں روزانہ، اور یہ CD لگا دیں قرآن کے ترجمے و تفسیر کی، اور قرآن پاک کھول کر
تمام بیٹھ جائیں، قرآن کو چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اور سی ڈی سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ گھر میں کتنا بڑا انقلاب آئے گا، محبتیں عام ہو جائیں گی، بڑوں کا ادب ہوگا، چھوٹوں پر شفقتیں ہوں گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں یہی التجا ہے کہ آپ 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا ایمان محفوظ رکھے، کہ اگر خاتمہ بالایمان ہوا تو انشاءاللہ دونوں جہاں سنور جائیں گے، اور اگر مرتے وقت کسی کا ایمان سلب کر لیا جائے تو اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو آپ 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھ کے یہ بھی دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔